بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد اور فیض کربلا میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام عاشور کا دن، آج وہ دن ہے کہ جس دن دنیا آسمان نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا، ان کے جان نثار ساتھیوں کو قربانیاں دیتے ہوئے دیکھا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے دیکھا۔ آج وہ دن ہے کہ جس کو رہتی دنیا تک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا رہے گا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے، حق غالب رہنے کے لیے آیا، باطل مٹنے کے لیے آیا۔ آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کچھ گفتگو کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کچھ اشعار عرض کر دوں۔ حسن حسین کی ماں فاطمہ، جس کی ماں فاطمہ، جس کا بابا علی، جس کا بھائی حسن، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ وہ جس نے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا، نوش کر لیا جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ہر سال ہم شہادت امام حسین کے تذکرے کرتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں، علماء کرام سے ہم تقاریر سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی 10 محرم ختم ہوتی ہے، عاشور ختم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ سے یزیدی قوتوں کے ساتھ مل کر یزیدیت کو پھیلانے میں مگن ہو جاتے ہیں۔ حسینیت کے نام پر مر مٹنے کے دعوے کرنے والے حسینیت کی درس کو فراموش کر کے یزیدیت کی فکر کو عام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ دوغلا معیار، یہ دوہرا معیار ہمارا، شاید اسی وجہ سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حسین نے اپنی شہادت سے کیا درس دیا، کربلا ہمیں کیا درس دیتا ہے، ہماری زندگیوں کے اوپر ہمیں کس طرح سے اس واقعے سے کس طرح سے حق کی طرف راغب ہونا ہے، ان تمام باتوں کو، ان تمام سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج ہم نے یہاں بڑے جید علماء کرام کو الحمدللہ مدعو کیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب۔ آپ جامعہ اسلامیہ امیر حمزہ گلستان جون میں مدرس ہیں، درس و تدریس کرتے ہیں۔ انوار القرآن گلشن اقبال سے آپ کی سلسلہ تعلیم جاری رہا الحمدللہ، اور بہت اچھا انداز ہے آپ کا گفتگو کرنے کا، سلیس انداز سے بات بیان کرتے ہیں۔ میں ملاقات کراتا ہوں آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ آج آپ نے اس مبارک دن میں ہمیں موقع دیا کہ امام علی مقام امام حسین کا ذکر کریں، اور اس موقع سے اپنے لیے برکتوں کے حصول کا انتظام اور اہتمام کریں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب علامہ محمد قدرت اللہ نقشبندی نیروی صاحب۔ آپ بھی ماشاءاللہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور لوگوں کو تشنگانے جو طلب علم ہیں ان کو الحمدللہ آپ بھی سرفراز فرماتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ محمد قدرت اللہ نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں قبلہ آپ کے؟ الحمدللہ، آپ کی دعا سے میں ٹھیک ہوں۔ ماشاءاللہ۔
ویورز اینڈ لسنرز، ہم آج کے فیض کربلا پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور میں سب سے پہلے سوال کروں گا اپنے علامہ اکرام حسین القادری صاحب سے کہ حضرت آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ آج کا دور ہر ایک دعوے تو کر رہا ہے حسینیت کے کہ ہم حسینیت کے ماننے والے ہیں، ہم حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا درس دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے، اپنے خطبات سے، اپنے ساتھیوں کی شہادتوں سے؟ ہمیں کیا درس ملتا ہے اور ہمیں اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل جاء الحق وزهق الباطل صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیے محترم سید شہریار داؤد صاحب، ماہ محرم الحرام کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو ویسے ہی تمام امت مسلمہ پر ایک طرح سے ایک غم اور ایک دکھ کی کیفیت کا اظہار نمودار ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ یہ ماہ محرم الحرام صرف امت مسلمہ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آج ہم امت محمدیہ ہیں، صرف ان کے لیے یہ ماہ محرم عظمت اور شان کا حامل نہیں تھا، لیکن جب اگر ہم تاریخ کی جانب دیکھتے ہیں تو بہت سارے ایسے بڑے اور عظیم واقعات ہیں جو اس ماہ محرم میں اور پھر اس ماہ محرم کی 10 تاریخ کو رونما ہوئے، جن میں سے بنیادی طور پر اگر آپ چیدہ فہرست تیار کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان کی جانب اٹھایا جانا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا ہے، یہ بھی یوم عاشور، جی بالکل۔ اسی طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون سے اور فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں پانی میں غرق کیا، وہ بھی ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو تاریخی واقعات ہیں، انتہائی اہمیت کے واقعات ہیں، انتہائی فضیلت کے واقعات ہیں، وہ تمام یوم عاشورہ ماہ محرم الحرام میں رونما ہوئے۔ لیکن دیکھیے کہ ایک کیفیت عجیب سی ہے کہ ہم جب بھی اپنے آپ کو تاریخ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اگرچہ بہت عظیم واقعات ہماری تاریخ میں موجود ہیں، لیکن سن 61 ہجری میں جب یہ واقعہ کربلا پیش آ گیا تو اس واقعہ کربلا کی حقیقت کو اس قدر سختی کے ساتھ اور اس قدر جذباتیت کے ساتھ انسانیت نے قبول کیا ہے کہ وہ تمام عظیم واقعات پس پش چلے گئے، اور جو سر فہرست آ گیا وہ امام علی مقام امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کا یہ واقعہ کربلا ہے۔ اس وجہ سے جہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ان میں بہت ساری اقوام کے لیے یہ دن جو ہے بطور شکرانے کے تھا، بطور عید کے تھا، کہ جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس دن اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتی ہے، اور حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو دریافت کیا کہ یہ لوگ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب میں کہا، یا رسول اللہ، چونکہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی تو یہ شکرانے کے طور پر بطور عید اس دن جو ہے وہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ یہ تاریخی اعتبار سے تمام واقعات موجود ہیں، لیکن واقعہ کربلا نے ان تمام پر پردہ ڈال دیا، اور اب جب کبھی بھی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو ہر سمت ایک ہی تذکرہ ہوتا ہے، اور وہ مارکہ کربلا کا ہے، اور ہر سمت اور ہر سو کچھ خاص ذوات ہی کے چرچے ہوتے ہیں، جن میں سر فہرست امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نظر آتے ہیں۔ خلاصہ اس تمام تمہیدی گفتگو کا یہ ہے کہ واقعتاً یہ واقعہ تاریخ انسانی کا بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس واقعے کی حقیقت نے دیگر تمام عظیم واقعات پر جو پردہ ڈالا ہے، یہ اس بات کی جانب توجہ دلاتا ہے کہ اس کی حقانیت اور اس کی صداقت اور اس کی حقیقت اور اس کی برتری اس قدر عظمت والی ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس ماہ محرم الحرام کو کچھ خاص ذوات کے ساتھ متصل اور منصف کر دیا کہ اب جب کبھی بھی ماہ محرم میں تذکرے ہوں گے تو سب سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کے اور اہل بیت اطہار کے ہوں گے۔ آخر کیوں نہ کیا جائے کہ اگر صحیح معنوں میں ہم تاریخ انسانی کے اس عظیم واقعے پر نظر کرتے ہیں تو یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ آج اگر ہم کلمہ گو مسلمان ہیں اور اگر آج ہمارے پاس اسلام کی حقیقی شناخت موجود ہے تو اس شناخت کی موجودگی میں
سب سے بڑا کردار امام علی مقام امام حسین کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ امام حسین کے سامنے جو باطل قوت نظر آئی ہے، وہ باطل قوت اپنے دعوے کے اعتبار سے مسلمان کہلاتی ہے۔ یزید کہتا تھا کہ میں بڑی مسلمان، بات کی آپ نے سمجھ۔ اچھا ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں نمازی بھی ہوں۔ وہ خلافت پر بیعت لینا چاہتا ہے اور وہ خلافت بھی مسلمانوں کی ہے، لیکن اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اسلام کے اس تشخص کو سامنے رکھنا چاہتا تھا یا اس اسلام کی شناخت کو لوگوں کے سامنے لے کر آ رہا تھا جو حقیقی اسلام کے متصادم تھا۔ تو اب اس اعتبار سے پازیٹیو اور نیگیٹو سمجھ لیں یا پھر حق اور باطل کو سمجھ لیں، حقیقی اور دو نمبری، ان دونوں چیزوں کو جب سامنے رکھ کر ہم نے دیکھا کہ یہ مارکہ مارز وجود میں آیا۔ اگر حقیقی طور پر یہ کہا جائے کہ جناب مادی اعتبار سے تو یزید کا غلبہ تھا، لیکن فکری اعتبار سے امام حسین کا غلبہ، اور وہ فکری اعتبار سے وہ جو غلبہ ہے، اس غلبہ نے پھر آج بھی ہمیں بتایا ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں۔ اگرچہ لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ آپ کے سر انور کو نیزے پر اٹھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، لیکن آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن امام حسین علی مقام کی ان کی فکر، ان کی سوچ اور ان کے نام لینے والے ہر دوسرے گھر میں نظر آئیں گے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو کوئی حقیقی پہچان اور سوچ کو لے کر اپنا سر بھی جدا کروا لے، تب بھی اللہ رب العزت اسے بام عروج عطا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، باطل کی رانائی، باطل کی عظمت یا باطل کی برتری چند دنوں کے لیے تو ضرور ہوگی، لیکن حقیقی جو برتری ہے وہ حق کے ساتھ ہی ہے۔ اور میں یہاں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کبھی دو شناخت آپس میں ٹکرائیں گی اور دونوں کا دعویٰ ایک ہی ذات کے ساتھ ہو، یعنی دونوں ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، امام علی مقام کی جانب سے اہل بیت اطہار کے وہ تمام مبارک نفوس جن سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم اسلام کا حقیقی تشخص قائم کریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امام علی مقام اپنا سب کچھ جو لٹا رہے ہیں، وہ اسی بات کی جانب جو ہے توجہ دلا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی تمہارے سامنے دو رستے آ جائیں اور پھر شریعت مطہرہ ان دو رستوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کی اجازت بھی دے، جسے ہم عام طور پر راہ رخصت اور راہ عزیمت کہتے ہیں، تو اگر ہر کوئی راہ رخصت کو ہی اختیار کرتا رہے تو پھر راہ عزیمت کو کون اختیار کرے گا؟ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اگرچہ راہ رخصت پر بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج راہ رخصت پر عمل کر لیا اور راہ عزیمت پر عمل نہ کیا تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ حسین کے بعد اس دنیا میں راہ عزیمت پر عمل کرنے والا کوئی اور نظر نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے قیام پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ جب یہ بات بیان کی گئی کہ اس کے سامنے باقاعدہ جب نہرو کے سامنے یہ بات کی گئی اور گاندھی کے سامنے یہ بات کی گئی کہ آپ کس انداز میں جو ہے انگریزوں سے آزادی مانگتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ انگریزوں سے آزادی تو چاہ رہے ہیں، جیسے مسلمان اپنی آزادی چاہ رہے تھے ویسے ہندو اپنے لیے علیحدہ ریاست چاہ رہے تھے۔ تو اس وقت جب ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیسے ٹکرائیں گے، تو اس وقت یہ گاندھی اور نہرو نے یہی بات بیان کی تھی کہ ہمارے سامنے امام حسین جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں لیکن ان کا اسوہ ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے، اگرچہ ہم کم ہی کیوں نہیں، ہمیں اتنی تسلی ہے کہ علیحدہ ریاست کا حصول، علیحدہ زمین کا حصول ہمارا حق ہے، تو جو بھی حق کے ساتھ ہوگا مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا کہ حسین کی اجارہ داری صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، بلکہ حسین اس وقت حق کے علم بردار ہیں۔ کوئی بھی انسانیت کا کوئی بھی طبقہ اگر اس ذات سے درس لینا چاہتا ہے تو امام علی مقام حق کے علم بردار ہو کر اسے سمبل بن کر راہ عزیمت کا درس دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ حق کے لیے اگر تمہاری جان چلی بھی جائے تو یہ نہ سوچو کہ تم مٹ گئے ہو، بلکہ تم نے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو زندہ اور جاوید کر دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی علامہ اکرام حسین القائق صاحب نے۔ پوچھنا چاہوں گا کہ قبلہ یہ جو حق آتا ہے غالب ہونے کے لیے، باطل تو جانے ہی کے لیے آتا ہے، اس کے باوجود ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر غلبہ ہمیں کچھ باطلان کا ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے، کس طرح سے آپ اس کی تشریح کریں گے کہ جو بظاہر غالب نظر آنے والے لوگ ہیں
وہ اصل میں غالب ہیں یا نہیں، کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی دیکھیے، تعداد کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں نا، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہمیشہ جو غالب چیز ہوتی ہے، جو کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، اسی پر اس کی جا کر نگاہ ٹکتی ہے۔ اور چونکہ یہ عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب کے اعتبار سے ہر مادی چیز اپنی قوت اور طاقت کے اعتبار سے بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور آپ کا سوال بطور خاص آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں ابھرنے والا یہ سوال ہے کہ بھائی جب آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ یہ باطل نے مٹنا ہی ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے ان کی قوت بھی بڑھ رہی ہے، ان کی طاقت بھی بڑھ رہی ہے، اور ان کے وسائل بھی بڑھ رہے ہیں، مادی اعتبار سے وہ ہم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں، ہم مغلوم اور مظلومیت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں نا ہر جگہ، فلسطین، جی یمن، بالکل، ہر جگہ ساری دنیا میں دیکھیں جہاں کہیں بھی جو قوم سب سے زیادہ اس وقت جو ہے مظلومیت کا شکار ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ اگرچہ اس میں ہمارا اپنا عمل دخل، ہمارے کردار کا بہت بڑا دخل ہے، اور ہم نے چونکہ اسلامی ان شعائر کو ترک کر دیا کہ جو ہماری پہچان تھے اور ہماری برتری کی ضمانت سمجھے جاتے تھے، ہم نے اغیار کی قوم سے سبق لینے کی کوشش کی تو ہم مغلوب ہو گئے۔ لیکن جو اغیار آج ہم پر غالب ہیں، اگر دیکھا جائے تو اصول انہوں نے وہی اسوہ عمر فاروق کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر آج بھی سلطنت کرنے کے اگر انہوں نے معیارات قائم کیے ہیں تو ان معیارات میں ہمیں جناب سیدنا علی مرتضیٰ کی تعلیمات نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال نے اسی سبب سے تو کہا تھا کہ تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ تو عملی میدان میں نکلے تھے، انہوں نے تو جہاد کیے ہیں، انہوں نے تو اپنی زندگیاں اس دین کے لیے نچھاور کی ہیں، اور تم بس انہی کے ترانے اور گیت گا کر اپنا جو ہے سینہ ٹھنڈا کرتے رہتے ہو۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلا سوال تو آج ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں یہی پیدا ہونا چاہیے کہ اگر آج ہم جو ہے مغلوب ہیں تو ہم مغلوب ہیں نا، ہمارے بزرگ تو مغلوب نہیں تھے، وہ غالب تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی کمی ہم میں رہ گئی کہ جس کی وجہ سے دوسرے اغیار جو ہے ہم پر غالب آ گئے۔ اچھا، پھر جہاں یہ ایک دعوت فکر ہے، وہیں ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی عرض کروں کہ کبھی بھی اکثریت جو ہے غلبے کا معیار نہیں ہوا کرتا، بہت خوب، کبھی بھی۔ بہت خوب۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، میدان بدر دیکھ لیں، 313 کے مقابلے میں 1000 ہے۔ میدان احد دیکھ لیجئے، غزوہ تبوک جیش اسرا کہتے ہیں، حضور علیہ السلام بار بار لوگوں سے مدد اور نصرت کے لیے طلب فرما رہے تھے مال، جناب عثمان غنی مصطفیٰ سے اس موقع پر جنت خرید رہے ہیں، کتنا طویل سفر کر کے گئے تھے۔ ہر موقع پر آپ یہ دیکھیے کہ تعداد کے اعتبار سے مسلمان قلت میں ہی ہیں، لیکن قوت کے اعتبار سے کثرت کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ کبھی بھی یہ بات نہیں ہی سوچی جائے گی کہ غلبہ جو ہے کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، غلبہ ہمیشہ برکت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی، بہت خوب، پھر کہیے گا ذرا۔ غلبہ کبھی بھی کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا، غلبہ ہمیشہ برکت کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ برکت جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے نہیں ہوتی، وہ نفوس کی برکت نہیں ہوتی، یعنی تعداد کے اعتبار سے برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایمان کے اخلاص کی برکت ہوا کرتی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک علی المرتضیٰ 40 پر بھاری آ جاتے ہیں، اللہ، ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امیر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک وہی تنہا کافی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید کو ہم دیکھتے ہیں تو جب وہ چلتے ہیں تو پھر اقبال بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے تم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو خالد بن ولید کا جب گھوڑا دوڑتا ہے تو وہ نہ پانی دیکھتا ہے نہ صحرا بیابان دیکھتا ہے، تو وہ پھر ایمان کے اخلاص کی وہ برکت ہیں۔ آپ دیکھیں نا گندم ہے، جب گندم کو اگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب اس کی صفائی کی جاتی ہے تو صفائی کرنے کے بعد جو گندم کے دانے ہیں اس کا ڈھیر مختصر سا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ گندم کا جو بھوسا نکلتا ہے وہ پورا ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جناب اب چونکہ یہ تعداد، یہ اعتبار جو ہے بھوسے کی زیادہ ہو گئی ہے تو گندم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کام کی تو وہی گندم ہے، اس بھوسے کو تو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بس آپ اسی اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ اگر آج انسان بطور مسلمان ہم مغلوب بھی ہیں، وہ دن ہے جس دن حساب ہونا ہے، اس دن پتہ چل جائے گا یہ جو آج اکثریت میں ہمیں باطل نظر آ رہا ہے وہ اس دن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن یہی ایمان کے اخلاص ہوگا۔ رتی رائی کے برابر، دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا تو وہ بھی بالآخر جنت کا حقدار ٹھہر رہا ہوگا، اور اس دن پتہ چلے گا کہ ہاں یہ جو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ حق ہی نے قائم ہونا ہے۔ تو یہ نشیب و فراز تو زندگی کے ساتھ ہیں،
اور اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا نا کہ یہ دنوں کا آنا جانا، یہ دنوں کا آنا جانا ایسے ہی ہے کہ آج آپ افراد کا شکار ہیں، کل تفریط ہوگی، آج غالب ہیں کل مغلوب ہیں، آج آپ کو جو ہے حکمرانی دی ہے کل آپ رعایا ہوں گے. یہی خطہ ہے نا کہ جس پر جو ہے نا کتنا عرصہ صدیوں پر محیط مسلمان حکمرانی کرتے رہے، لیکن پھر یہی خطہ ہے، اس کی آزادی کے لیے جو ہے ہم تقدو اور کوششیں کرتے رہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں ہی کے لیے غلبہ رکھا ہے، اور اس پر اطمینان رکھتے ہوئے ہمیں اسوہ شبیری کو ادا کرنا ہے اور اختیار کرنا ہے. انہوں نے اپنی اس قربانی میں 3 چیزوں کو مقدم رکھا ہے. امام علی مقام کی جب ہم اس قربانی کو دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں معراج پر نظر آتی ہیں. سب سے پہلی صبر، دوسرا توکل اور تیسرا رضا. سبحان. یہ جو 3 درس ہمیں اس قربانی سے ملے ہیں، جی اگر آج کا ایک عام مسلمان جی وہ تو بہت بڑی معراج کے ساتھ انہوں نے ان تمام مراتب کو پایا ہے. اگر صرف امام علی مقام کے اس صبر کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی آج کے اگر مسلمان کو نصیب ہو جائے تو وہ حقیقی معنوں میں امام علی مقام امام حسین کی اس شہادت کی میراث کو حقیقی طور پر قائم کر کے وہ پھر اس سے اپنے فیض کے ذریعے سے امت مسلمہ کی آبیاری کے لیے کردار ادا کرتا ہے. ماشاءاللہ، خوبصورت بات. قدرت اللہ صاحب، اچھا قدرت اللہ صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ، لیکن قدرت اللہ صاحب ہمارے پاس وقت آ گیا ہے ایک بریک کا. بڑی خوبصورت بات، ہم آپ سے بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے سوال کرتے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، آپ کہیں نہیں جا رہے. فیض کربلا جاری ہے اور فیض ٹی وی پر فیض کربلا کا یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا اس مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیض کربلا میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں جناب علامہ محمد قدرت اللہ نقشبندی نیروی صاحب. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ علامہ صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شعر کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. کیا کہیں گے آپ؟ کیا یزید سر حسین حاصل کر کے فتح پا گیا یا اس کے نصیب میں شکست ہی رہی؟ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا، الصلاة والسلام على سیدنا وحبیبہ المصطفیٰ. اما بعد، اللہ کے حبیب کا پیارا حسین ہے، اللہ کے حبیب کا پیارا حسین ہے، دل کا سرور آنکھ کا تارا حسین ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے کون بے کسو مظلوم شاہ کو، واللہ بے کسوں کا سہارا حسین ہے. اور سلطان العاشقین علامہ مہر محمد خان حمدن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کربل میں کس نے گھر کو لٹایا تیرے بغیر، کربل میں کس نے سر کو کٹایا تیرے بغیر، قرآن کو ممبروں پہ سنایا گیا مگر نیزے پہ کس نے چڑھ کے سنایا تیرے بغیر. بیڑا ہمارا بحر مظالم میں غرق تھا، اللہ آ کے کس نے ترایا تیرے بغیر. باطل کے سامنے نہ جھکا سرے فراز، باطل کے سامنے نہ جھکا سرے فراز، گرتے ہوں کو کس نے اٹھایا تیرے بغیر. خنجر رواں گلے پہ تبسم ہو زیر لب، ہمدم سبق یہ کس نے پڑھایا تیرے بغیر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے سید الشہداء شہید کربلا حضرت نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کی جب شہادت ہوئی میدان کارزار میدان کربلا میں
اور عین سجدے کی حالت میں آپ کے سر انور کو آپ کے تن مبارک سے جدا کیا گیا، اور وہ سر مبارک آپ کا جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بظاہر وہ بڑے ناز سے اور فخریہ انداز میں اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا، لیکن حقیقت میں فتح اللہ تبارک و تعالی نے امام حسین اور شہدائے کرب و بلا کو عطا فرمائی۔ بے شک اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل کے سامنے جھکے نہیں، باطل کے سامنے آپ نے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ آپ نے راہ عظیمت کو اختیار کرتے ہوئے باطل کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کے سامنے دو راستے تھے، ایک رخصت کا، ایک عظیمت کا۔ آپ چاہتے تو رخصت کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی تھی، لیکن کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، مولا کائنات حیدر کرار مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آپ تربیت یافتہ تھے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے آپ تربیت یافتہ تھے۔ یہ اسی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ تھا کہ میدان کارزار اور میدان کرب و بلا میں جب دین اسلام کی بقا کا مسئلہ آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اور اپنے 72 رفقا کی جان راہ خدا میں پیش کر دی، اور ہمیں یہ میسج اور پیغام دیا کہ تمہیں جب کوئی تردد ہو تو میرے اسوا کو دیکھ لینا، میرے گھر والوں کو دیکھ لینا، میرے رفقا کو دیکھ لینا، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو سامنے رکھنا کہ میں خود کو اور خاندان کے 72 رفقا کو راہ خدا میں قربان کر کے تمہیں یہ میسج دے رہا ہوں کہ کبھی باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، باطل کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور باطل جتنا بھی تمہارے مقابلے میں سخت کیوں نہ ہو اور کتنا ہی بڑا اس کے پاس لشکر جرار کیوں نہ ہو، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی قوت عطا فرمائی ہے، ایمان کی طاقت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی قوت، دولت اور طاقت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایمان کی قوت تمہیں صراط مستقیم سے متزلزل نہیں کر سکتی، تمہارے قدم صراط مستقیم سے باقاعدہ پھسل نہیں سکیں گے جب تم اسوہ حسینی کو اپناؤ گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہی میسج اور پیغام دیا۔ آپ کا سر بظاہر تو کٹ گیا، لیکن آج دیکھیں کہ یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ہر گھر میں حسینی نام کے آپ کو بچے ملیں گے، غلام حسین نام کے بچے آپ کو ملیں گے، حسین نام کے، حسنین نام کے، حسن اور حسین نام کے بچے آپ کو ملیں گے، لیکن یزید نام کا کوئی بچہ آج آپ کو نہیں ملے گا۔ آج میں اپنے بیٹوں کا نام حسین رکھنے پر اور غلام حسین رکھنے پر فخر کرتی ہیں، لیکن یزید نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ امام حسین نے راہ خدا میں قربانی دی تھی، امام حسین نے دلوں کو فتح کیا ہے۔ یزید نے بظاہر اپنی سلطنت کو فتح کرنے کی ناکام اور ناپاک سازش کی کوشش کی، اور اس میں وہ ناکام و نامراد رہا۔ امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی انہوں نے، اور دیگر صحابہ کرام جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے یزید کو اپنی سلطنت کا خطرہ تھا، ان سے بیعت لینے کی اس نے سر توڑ کوشش کی، لیکن کسی نفوس قدسیہ میں سے کسی نے بھی اس کی بیعت نہیں کی، اور ہمیشہ حق کا علم بلند کیا۔ اور آپ کے جو ساتھی تھے، رفقا تھے، آپ کیونکہ لڑنے کے لیے تو گئے نہیں تھے، آپ کو جو کوفہ والوں نے خطوط لکھ کر بلایا تھا اور پھر آپ کے ساتھ دھوکہ کیا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکے سے شہید کر دیا، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ خواتین بھی تھی، بچے بھی تھے، سب تھے، آپ نے ان کو واپس جانے کا کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، ان کا میں خود مقابلہ کروں گا، لیکن آپ کے
साथियों की भी जुर्रत और इस्तिकामत को हम सलाम मोहब्बत पेश करते हैं। अल्लामा साहब यहाँ मैं आपको हुजूर हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम आपके साथ मुकाबला करेंगे और यजीदी लश्कर को शिकस्त फाश देंगे। चनाचे सब ने आपके साथ मिलकर मुकाबला किया और आपके कई साथी बाकायदा जामे शहादत नोश करते हैं और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी जामे शहादत नोश किया और आपका सर मुबारक तन से तो जुदा कर दिया गया, लेकिन आज भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत के और आपके मनासिब के चर्चे हर घर में, हर मस्जिद में, हर जगह पर, हर खानका पर हमें नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत में जो हमारे लिए सबक है कि बातिल के मुकाबले में डट जाना और बातिल के मुकाबले में हक का साथ देना, हमें भी राह इस्तिकामत में अल्लाह तबारक व तआला आपकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत खूबसूरत बात की आपने माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की। और एक पॉइंट इसके अंदर आपने बड़ा अच्छा रेज किया। क़िबला इकराम साहब, मैं आपसे चाहूँगा इस सिलसिले में कुछ राय लेना कि वो जो नुफूस कुदसिया जो साथी थे इनके, उनके यानी ईमान का, उनकी दोस्तियों का, उनके मर मिटने का जज्बा इमाम हुसैन के कदमों पर दीन के लिए, उस जज्बे को आप क्या नाम देंगे जब वो चिराग बुझा देते हैं, कहते हैं चले जाओ तुम, मैं तुम्हें, मेरे से झगड़ा है इनका। मतलब किस तरह आज हमारा यूथ, आज हमारा बहन भाई, सगा भाई भाई के साथ इतना लॉयल नहीं है। वो तो रिश्तेदार थे, अपने 4 भाइयों के अलावा बाकी तो सारे रिश्तेदार थे ना, एक बहन के अलावा। तो ये किस तरह आप इसको कैसे करेंगे और हमें किस तरह नौजवान नस्ल को ये देंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं अपनी इस गुफ्तगू को इस नुक्ते से शुरू करना चाहूँगा कि ये तो हैरत की बात है ही कि आज हमें ऐसी कोई मिसाल ही नहीं नज़र आती कि वो लॉयल्टी, वो इखलास, वो उन नफूस के दरमियान मोहब्बत और उल्फत। आज तो वाकई जैसे आपने कहा है कि बहन भाइयों के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम नहीं, तो उन रिश्तेदारों ने कैसे अपना सब कुछ इमाम आली मकाम पर निछावर कर दिया है। यहाँ पहली बात इससे भी बढ़कर अजीब व गरीब ये है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के तो बचपन ही से पता था कि मैंने करबला में शहीद। कमाल बात है यार, सुभान अल्लाह। एक तो इमाम आली मकाम की इस्तकामत की दाद को क्या देना कि वो आए ही उस मैदान में शहीद होने के लिए है। अगर कोई आप पर हमला कर दे तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो अटैक ऐसा होगा कि आपसे अनजाने में हो गया, लेकिन किसी कोई सामने खड़ा और वो आप पर हमला और आप उसे देख रहे हो, आपके इल्म में हो, लेकिन उसके बाद भी पाए इस्तकामत में लग़ज़िश ना आए, तो बताइए कि सब्र और रिज़ा का वो कौन सा कोहे हिमालय था कि जिसे लेकर इमाम आली मकाम उस मैदान में खड़े हुए थे। हम तो इन रिश्तों की बाहमी मोहब्बत को लेकर बैठे, हमें ये समझ नहीं आ रही। ज़रा ये तो देखें कि ख़ुद शहीद होने के लिए इमाम अली मकाम करबला के मैदान में पहुंच गए और पहुंचने के बाद फिर जो सामने आए फरीक हैं उन्हें बार बार ये बावर करा रहे हैं कि तुम ये जो अमल करने जा रहे हो ये तुम्हें बहुत घाटा देगा, तुम्हें बहुत खसारा देगा। और फिर उनमें से जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी तो वो जनाब हुर की सूरत में वो इस लश्कर का हिस्सा बनते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे यहाँ ये अर्ज़ करूँ कि देखिए आज के इस दौर में जब हमारे कुरून ऊला के इन मुबारक नफूस के माबैन तफरक़ा करने की कोशिश की जाती है और ये नारा लगाया जाता है कि फ़लाने घर वाले हैं, फ़लाने दर वाले हैं, और उनको जो है ना तफरीक करके ओन किया जाता है। एक तबका एक हिस्से को ओन करता है, दूसरा दूसरे हिस्से को ओन कर रहा होता है। मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि वो जो इमाम अली मकाम के रुफ़क़ा में अहबाब और अफराद मौजूद थे, उनमें जो रिश्तेदारियाँ थीं, जो ताल्लुक़ था, वो किसी न किसी तरह से वो सहाबियत के उस दायरे कार में तो आ ही रहे थे। और फिर उनमें से उनमें जो 9 से 10 अफराद जो गिनवाए गए जो ख़ुद बाकायदा सहाबियत के मर्तबे पर फाइज थे, वो भी इमाम अली मकाम के साथ उस लश्कर में साहबा के बेटे जी बिल्कुल वो मौजूद हैं वहाँ। उनका रिश्ता इतना मजबूत कैसे हो गया कि वो इमाम हुसैन के कदमों पर जान निछावर करने को एजाज़ समझ रहे हैं? उसका एक ही सबब नज़र आता है। उसका सबब ये नज़र आता है कि उन्होंने दौरे सिद्दीक़ अकबर में देखा कि सिद्दीक़ अकबर जिनके घर के बाहर कासा लिए हुए खड़े नज़र आ रहे हैं, वो घर किसी और का नहीं है, वो फातिमा तो ज़हरा के बच्चों हसन और हुसैन का है। वही लोग जो इमाम अली मकाम के कदमों पर जान निछावर करने को सादत समझ रहे हैं, उन्होंने ही ये देखा है
کہ عمر فاروق اپنے سر سے امامہ اتار کر امام علی مقام امام حسین کو ان کے بچپن میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا حق میرے بیٹے عمر سے زیادہ ہے، تمہیں عمر کے سر پر جو بال نظر آ رہے ہیں یہ سارے بال بھی تمہارے نانا کے جو ہے نا قدموں کا صدقہ ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے یہی محبت اور الفت دیکھی جو حسنین کریمین سے انہوں نے دیکھی ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ جو سارے نفوس امام علی مقام کے ساتھ اس میدان میں موجود تھے وہ اس عظیم ہستی کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیوں نہ کرتے؟ کیونکہ انہوں نے زبان مصطفیٰ سے سنا تھا کہ جس نے حسین سے وفا کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے وفا کی، جس نے انہیں دھوکہ دیا انہوں نے مجھے مصطفیٰ سے دھوکہ دیا، انہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی۔ گویا کہ وہ امام علی مقام کے ساتھ نہیں کھڑے تھے بلکہ وہ اپنی حاضری بارگاہ مصطفیٰ میں لگوا رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس بات کی آپ گواہ بن جائیے کہ ہم نے آپ کے نواسے سے وفاداری کا اظہار کیا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم آپ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو یہ تو تربیت اور اس تربیت کا جوہر ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نظر آیا، اور پھر وہ تمام نفوس اس درس کو حاصل کرتے سمیٹتے پھر وہ صبر و رضا کے وہ کوہ ہمالیہ بن کر امام علی مقام کے دست و بازو بن کر وہاں موجود ہیں، اور امام علی مقام بار بار انہیں کہہ رہے ہیں چراغ بجھا دیا جائے گا، اندھیرا کر دیا جائے گا، میں تمہیں جو ہے اس بات پر قائم نہیں کرتا کہ تم ہر حال میں میرا ساتھ دو، تم اگر جانا چاہو تو تم چلے جاؤ، اتمام حجت کر رہا ہوں کہ میں نے تمہیں زبردستی نہیں روکا۔ لیکن پھر دوبارہ سویرا طلوع ہوتا ہے تو سارے کے سارے افراد دوبارہ امام علی مقام امام حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بات یہی نظر آتی ہے، اول یہ کہ یہ لکھ دیا گیا تھا کہ یہ ایسا ہونا ہے، اور پھر یہ مقدر کر دیا گیا تھا کہ کنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے وفاداری کرنی ہے اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا ہے۔ تو آج نام صرف امام حسین کا زندہ نہیں ہے بلکہ امام حسین کا جب نام لیا جاتا ہے تو ساتھ آپ کے رفقا کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس لیے حق کا جو بھی ساتھ دے گا اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کے لیے امر فرما دے گا۔ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ قبلہ قدرت اللہ صاحب آپ موجود ہیں لائن پر؟ آپ موجود ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کی ابھی قبلہ علامہ اکرام صاحب نے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، ہلو میری آواز آ رہی ہے قبلہ؟ جی کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا کہ حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے نا، حضور نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جی ذرا اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس قول مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بخوبی اشکار ہو رہی ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جانب اشارہ فرما رہے ہیں کہ میرے جو نور نبوت کا ظہور ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات مجھے عطا فرمائے ہیں ان کمالات کا ظہور میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے ہوگا۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن کا مقام دیکھیے کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم نعوذ باللہ کہ کسی حکومت کے لالچ میں وہاں گئے تھے، کسی اقتدار کے لیے گئے تھے۔ اقتدار کے لیے یا جنگ کے لیے تو آپ نہیں گئے تھے، جنگ کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو ساتھ میں بچوں اور خواتین کو لے کر نہیں جاتا، اسلحے کے ساتھ جاتا ہے، لشکر جرار کے ساتھ جاتا ہے۔ آپ تو کوفہ والوں کی دعوت پر باقاعدہ اپنے نانا جان کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے اور لوگوں کو یزید کی باقاعدہ خباثت سے بچانے کے لیے اور اس کی جو لوگوں کے اوپر مظالم تھے ان مظالم سے بچانے کے لیے، اتمام حجت کے لیے، کہ کل یہی لوگ، بعض لوگوں نے تو خطوط میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو کل جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم تو کہہ دیں گے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بلایا تھا اور وہ نہیں آئے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تک لوگوں نے آپ کو لکھ کر بلانے پر مجبور کیا اور پھر آپ وہاں تشریف لے گئے۔
تو جن کی ملکیت میں جنت ہے، جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ بڑا دنیاوی ایک معمولی سی حکومت کو نعوذ باللہ ان کو کیا لالچ ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ حضور نے فرمایا، بلکہ حضرت مولا کائنات حیدر کرار مولا علی شیر خدا حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس والحسین اشبہ بالنبی ما کان اسفل من ذلک، کہ امام حسن مجتبی سر سے لے کر باقاعدہ سینے تک سراپا رسول اللہ کا مظہر تھے، حضور کے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک سراپا رسول اللہ کی تصویر نظر آتے تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تھا کہ ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور جب صحابہ کرام کو حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضور کے دیدار کی طلب ہوتی تو حسنین کریمین کو سامنے کھڑے کر دیتے اور ان کا دیدار کر کے رسول اللہ کے دیدار کی پیاس بجھا دیتے۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا الحسن والحسین کے بارے میں، فرمایا کہ للحسن والحسین من احبہما احببتہ، حضور نے فرمایا کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی۔ ومن احببتہ احبہ اللہ، جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم، جس نے اللہ سے محبت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنات النعیم میں داخل فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسنین کریمین سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں مجھ مصطفیٰ سے بغض رکھا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات میں کمال درجے کی یہ حدیث بات ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ سیدہ کائنات کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مولا علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر میں انٹر ہونے کا جو ڈور ہے، دروازہ ہے، وہ مولا علی شیر خدا ہیں، جن کے والدین کی یہ عظمت ہے، جن کے صاحبزادوں کی یہ عظمت ہے، تو ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ ایسی نفوس قدسیہ، ایسی ذوات قدسیہ کا ذکر خیر کر کے ہم ان کے غلاموں میں اپنا نام درج کروا کے قیامت کے دن ان کا دامن تھام کر باقاعدہ ان کے سائے تلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے، اور انہی کا دامن تھام کر انشاءاللہ قیامت کے دن ہم حسینی علم کے نیچے انشاءاللہ ان کے سائے تلے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی اور روحانی فیض و برکات ہم بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے ہمارے قدرت اللہ نقشبندی صاحب۔ اس وقت ہمارے پاس ایک وقفہ ہے اور آپ کہیں نہیں جا رہے۔ فیض کربلا میں ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو تھوڑی دیر میں دوبارہ انشاءاللہ خوش آمدید کہیں گے، کہیں مت جائیے گا۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، اور بالخصوص امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام پر، ان کے خانوادے اور ان کے اعوان و انصار پر۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور آپ سب کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی تاریخ انسانیت کی وہ دل سوز، وہ المناک داستان کی یاد دلاتی ہے کہ جو سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا۔
جب بھی کوئی حق کی پرچار کے لیے، حق کی بلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی شہادت کا چرچا ہوتا ہے، اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ شہید ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہی وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت سے پہلے شہادت کا چرچا ہوا۔ یعنی آپ جب دنیا میں تشریف لائے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، تو اس وقت آپ کی شہادت کا چرچا ہوا، اور شہادت کا پیغام دینے والے کوئی اور نہیں بلکہ خالق کائنات ہی تھے کہ جنہوں نے اس پیغام کو، اس پیشن گوئی کو آپ بھیج دیا تھا۔ اور یہ پیغام لانے والے بھی کوئی عام انسان نہیں بلکہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یہ پیغام شہادت لے کر آئے۔ پیغام شہادت سنانے والے، اس کا چرچا کرنے والے بھی کوئی عام نہیں بلکہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور اس پیغام کے سننے والے بھی عام نہیں بلکہ وہ شمع رسالت کے وہ پروانے ہیں، صحابہ کرام ہیں کہ جن کے سامنے رسالت مآب نے امام حسین کی شہادت کا چرچا کیا، بیان فرمایا۔ یعنی ابھی شہادت نہیں ہوئی، ابھی تو آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ اس سے پہلے ہوا۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کو جب اپنی آغوش میں لیا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، بابا جان یہ خوشی کا موقع ہے، آج آپ خوشی کی جگہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اے میری بیٹی، ابھی ابھی خدا کا پیغام لے کے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہوگا۔ ناظرین کرام، یوم عاشور اس کربلا میں امام علی مقام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ آپ نے حق اور باطل کی پہچان کرائی، حق اور باطل کو واضح کر کے بتا دیا، اور آپ نے اپنی قربانی سے اسلام کو زندہ کیا کہ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹاری۔ امام علی مقام کے تذکرے کے لیے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید محمد قرۃ العین عابدی صاحب۔ آپ متحدہ علماء محاذ کے رہنما بھی ہیں، اور آپ کی بڑی تحقیق اسلامک بینکنگ کے حوالے سے بھی آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہے۔ محترم جناب سید محمد قرۃ العین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہترین پروگرام کر رہے ہیں آپ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ مولانا صاحب، آپ سے سلسلے کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، یوم عاشور اس کا آغاز امام علی مقام نے کس طرح فرمایا؟ یعنی کس طرح اپنے لشکر کو، اپنے آوان و انصار کو آج کے دن کے لیے تیار کیا، جو واقعاً حقیقی اور آخری معرکہ تھا امام علی مقام کا، تو کس طرح آپ نے تیاری فرمائی؟ جی دیکھیے، امام علی مقام جو صبح عاشور ہے وہ کنیکٹڈ ہے عاشورہ کی رات سے، یعنی شب عاشور سے، اور جو شب عاشور ہے اس میں شب عاشور میں عمر ابن سعد کی طرف سے حملہ ہو گیا تھا شب عاشور سے پہلے، یعنی 9 محرم کی شام کو عصر کے وقت ابن سعد کے لشکر نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں بھائی، ابھی جنگ نہیں ہو سکتی، مجھے 1 رات کی مہلت چاہیے۔ تو امام علی مقام نے 1 رات کی مہلت طلب کی۔ تو ساری رات، ایک تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو شہادت کے لیے تیار کیا، یعنی جنگ کے لیے تیار نہیں کیا۔ یعنی ایک سمجھنے کی ایک ظاہری جو صورت ہے وہ جنگ کی ہے،
لیکن میں آپ سے یعنی اور جو آڈینس ہے ان کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین حضرت علی کے فرزند تھے جو عربوں میں اشجع العرب تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت عباس تھے، اور جو بنی ہاشم کا جو پورا بریگیڈ تھا اور جو اصحاب تھے وہ بڑے شجاع اور بہادر تھے. تو اگر وہ جنگ کرتے اور نہر القمہ پہ قبضہ کر لیتے اور اس کے بعد تو وہ کئی دنوں تک جنگ جو ہے وہ طولانی ہو سکتی تھی، اور اس کے بعد پھر جنگ کا کیا فیٹ ہوتا، کیا اس کا جو ہے وہ ہوتا، وہ ایک مطلب ایک الگ چیز ہے. تو پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ امام حسین قربانی کے لیے وہاں تھے، آپ جنگ کے لیے نہیں تھے. ظاہری صورت آپ نے دی جو وہاں پہ دفاع کیا اور بریگیڈ بنائی، میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، اور جو علم تھا وہ حضرت عباس کو دیا، اور بڑی آئیڈیل انداز میں صبح عاشور کا آغاز ہوتے جب حضرت علی اکبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں اذان دیتے ہیں، ساری رات جو ہے وہ یہ اصحاب عبادت کر رہے ہیں، عبادتوں میں انہوں نے گزاری، راز و نیاز میں گزاری، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگلے دن شہید ہو جانا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے شہادتیں پیش کی. امام علی مقام سے وہ یعنی آتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ جا کے لڑتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے. اچھا اور یہ جو رات مولانا صاحب معذرت کے ساتھ یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ امام نے مہلت مانگی ایک رات کی، اگر ہم یوں کہیں تو بھیجا نہ ہوگا کہ مولا نے مہلت دی ایک رات کی ان کو، کیونکہ ایک رات کی مہلت کے بعد ہی جناب حر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی جانب آئے. تو ہم اگر یوں کہیں کہ ایک اور رات کی مہلت ان کو دی کہ اب بھی موقع ہے کہ آپ جو ہے نا جہنم سے جنت کی طرف آنا چاہیں تو آ جائیں. اس میں رات بھر آپ نے بھی عبادت فرمائی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو مہلت دی ایک رات کی. جی ان کو آپ نے دوزخ سے جنت کی طرف بلا لیا، کیونکہ آپ جنت کے شہزادے ہیں، اور آپ کا جو بیسک مشن تھا وہ یہی تھا کہ امت کو جنت کی طرف لے کر کے آنا، حق کی طرف لے کر کے آنا، اور حق کی طرف بلانا، اور باطل سے اور یزیدیت سے دور کرنا. تو اس میں حر نے آپ کی آواز پر، حر کے بھائی حر نے اور حر کے غلام نے صبح عاشور کو آپ کی آواز پر لبیک کہا، اور وہ آپ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور انہوں نے شہادت پیش کی. تو شہادتوں کا، اور امام حسین نے یعنی بڑی اس بات کی کوشش کی کہ وہاں پر جو ہے وہ جو لاش ہے اس کو اشکیا کے درمیان نہ چھوڑا جائے، اور آپ ایک ایک کر کے تمام اصحاب کے لاشیں واپس لاتے رہے. اور پھر یہاں تک کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے بیچ لشکر میں وہاں پر میدان میں آپ نے خیموں کے اندر نماز نہیں پڑھی، بلکہ آپ نے وہاں ظہر عاشور میں نماز کو قائم کیا. اور جو ہم گواہی دیتے، وٹنس دیتے امام حسین کے بارے میں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن، تو یہ چیز وہاں پر دیکھی کہ وہاں سے تیر آ رہے ہیں اور امام حسین جو ہے وہ نماز کو قائم کر رہے ہیں. تو امام حسین نماز قائم کرنے والے تھے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب آپ کے گلے کے اوپر خنجر چلا ہے تب بھی آپ کی جو ہے وہ اس سے پہلے آپ کی یہ تھی کہ یعنی رضن برضاک لا معبود سواک الا سواک، لا معبود سواک رضن برضاک. تو یہ چیز جو یعنی امام حسین کی کہ امام حسین مشیت پروردگار میں راضی تھے، اور امام حسین اگر یعنی جنگ کے لیے آئے ہوتے اور جنگ کے لیے انہوں نے سارے مقدمات کیے ہوتے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی، آپ سارے مل کے لڑتے، آپ جو ہے وہ نہر القمہ پہ قبضہ کرتے، لیکن آپ شہادتوں کے لیے وہاں پہ تھے، آپ جنگ کے لیے وہاں پر نہیں تھے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ روز عاشور امام علی مقام کی کیفیت کیا تھی، خود آوان و انصار کی، خود امام علی مقام کی، کہ بعض روایت کے اندر ہے کہ آپ کا چہرہ مزید جو ہے نا روشن نظر آ رہا تھا لوگوں کو، آپ کے اندر ایک اطمینان نظر آ رہا تھا لوگوں کو کہ ایک انسان جس کے سامنے موت قریب آتی جا رہی ہے، اگر موت قریب آ جائے یا موت کے وقت جو ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، خوف کا عالم ہوتا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ بھی کچھ دیر بعد میری شہادت ہونے والی ہے، تو انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے. تو امام علی مقام کا تو مقام بلند ہے، لیکن آپ کے آوان و انصار بھی ان کی بھی کیفیت ایسی تھی کہ ہر کوئی انسان اس شہادت کے لیے تیار تھا. وہ کیفیت ذرا بیان فرمائے کہ امام علی مقام کے
خود آوان انصار کی کیا کیفیت تھی؟ جی دیکھیے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا احترام ہے، لیکن جو حقائق ہے وہ یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنگ میں چھوڑ کے چلے جاتے تھے، لیکن امام حسین کے جو اصحاب تھے وہ ان سے وفادار تھے. وہ اتنے وفادار تھے کہ انہیں امام حسین کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. وہ عشق کرتے تھے امام حسین سے، وہ محبت کرتے تھے. امام حسین نے کہا رات کو کہ میں شمع بجھاتا ہوں، میں بیعت تم پر سے اٹھا لیتا ہوں. تو رسول اللہ نے بیعت نہیں اٹھائی تھی، تو اس لیے امام حسین نے فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، میرے بابا علی مرتضیٰ کو نہیں ملے، میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. امام حسین نے ناز کیا اپنے اصحاب کے اوپر، وفادار تھے، وہ عشق کرتے تھے امام حسین علیہ السلام سے. تو یہ جو مطلب وہاں امام حسین کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. وہ تو ان کے اصحاب جب وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، جو قاسم سے پوچھا کہ قاسم بیٹا یہ بتاؤ شہادت تمہاری نظر میں کیسی ہے، تو معرفت کا، جہاں 13 سالہ بچہ اس کی معرفت کا یہ لیول ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ موت میری نظر میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. تو موت کے مرحلے کو، جو موت سے انسان ڈرتا ہے، اس کو کربلا والوں نے طے کر لیا تھا، اور امام حسین نے یہ تربیت ان کو کربلا نے اور امام حسین نے فراہم کی تھی. تو مین چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے آئے تھے یہاں اس جگہ پر، اور وہ شہادت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے تھے. وہ شہادت وہ خانہ کعبہ میں نہیں پیش کرنا چاہتے تھے کہ حسین کا خون، امام حسین کا خون وہاں بہے، وہاں پہ خون خرابہ ہو، اور ان مقدس مقامات کی، مدینہ طیبہ کی، روضہ رسول کے اطراف میں اور خانہ کعبہ میں امام حسین کا خون بہے، اور اس سے خانہ کعبہ کی حرمت، حرم کی حرمت پامال ہو. تو امام حسین نے فرمایا کہ میں حرم پاک سے 2 قدم دور ذبح کیا جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں کہ حرم میں ذبح کیا جاؤں، اور اگر میں 4 قدم دور ذبح کیا جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں 2 قدم دور ذبح کیا جاؤں. تو دوسری طرف سے جو وہ عراقی بھی آپ کو بلا رہے تھے، تو آپ نے وہاں جا کے جو وہ شہادت کو پیش کیا. جی قبلہ یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات یہ بھی ذہن میں کچھ لوگ سوال پیدا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے تھے کربلا میں کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ غلط فہمی کی وجہ سے وہاں پر آئے اور امام سے جو ہے نا انہوں نے جنگ کی. کیا ایسا تھا کہ امام نے کوئی کمی رکھی تھی کہ تمام حجت میں کہ اس طرح کے سوالات اگر پیدا ہو جائیں کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کون تھے؟ ہاں شام کے اندر جب یہ قافلہ جاتا ہے تو وہاں تو یہ اس طرح کی چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہاں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ امام کون ہیں، لیکن خود کربلا کے اندر آنے والوں میں اکثریت جو ہے وہ کوفہ کے رہنے والوں کی ہے، اور کوفہ والے بہت اچھی طرح جانتے ہیں امام علی مقام کو، اور وہ 8 محرم تک، 9 محرم تک، یہاں تک کہ 10 محرم تک، 2 محرم سے لے کے آپ نے وہی قیام فرمایا اور اپنا تعارف بھی کراتے رہے، بار بار اتمام حجت بھی کرتے رہے. تو ایسا کوئی سوال پیدا ہو کہ کچھ لوگ ایسے تھے وہاں پر کہ جن کو غلط فہمی تھی کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام علی مقام کون ہے، ان کا کیا رتبہ، ان کا کیا مقام ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ زمانہ جو تھا وہ اتنا یعنی معرفت والا زمانہ تو نہیں تھا، اور اتنا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اور میڈیا کا بھی زمانہ نہیں تھا، لیکن فرزدق نے وہاں پر ایک بات کہی تھی کہ کوفے والوں کے بارے میں جو میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ قلوبہم معک وسیوفہم علیک، یعنی اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں. تو بات یہ کہ جو مطلب وہ دنیا داری تھی، کوفے والے جو ہے وہ دنیا دار تھے. مین چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو نکلے ہیں، تو پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے ویورز ہیں اور آڈینس ہیں ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنی زبان مبارک سے جو وصیت کی اور اس میں یہ کہا
کہ میں کشور کشائی کے لیے نہیں نکل رہا، میں کوئی علاقہ قبضہ نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی خلافت کے لیے نہیں نکل رہا، میں کسی حکومت کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام 1.5 مہینے کے بچے کو 1 مہینے کے بچے کو لے کر جب نکلیں گے تو خروج کے لیے نہیں نکلیں گے، جنگ کے لیے نہیں نکلیں گے۔ مین چیز یہ کہ تاریخ نے جو خیانت کی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور یعنی عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ عراق میں نہیں جائیے گا اور آپ دنیا داری چھوڑ دیں، یا وہ لکھا ہوا ہے کہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ خروج کریں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو لکھ کے، یا یہ امت مسلمہ کے جو یزیدی لوگ تھے انہوں نے مفتیوں کی گردن پہ بھی رکھ دیا تھا اور ان سے غلط باتیں لکھوائیں، مورخین سے غلط باتیں لکھوائیں۔ تو یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے ذاتی اجتہاد کیا۔ تو امام حسین کی پوری جو موومنٹ تھی کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر آئے اور آپ نے 4 مہینے 10 دن اللہ کے گھر میں قیام کیا اور اس کے بعد پھر آپ عراق کی طرف نکلے، یہ پوری موومنٹ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر تھی اور آپ کا ذاتی اجتہاد نہیں تھا۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں بریک کا وقت ہوتا ہے، مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا قرۃ العین عابدی صاحب، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، اور بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی۔ میں مولانا صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی کربلا کو کسی ایک مکتب یا مذہب سے جوڑنا کیسا ہے، جبکہ جوش ملی آبادی صاحب نے بہت خوبصورت فرمایا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ مولانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، لیکن جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ نہیں پکاریں گے کہ ہمارے حسین۔ مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ہندو قوم بھی وہ عزاداری میں اور مجلس امام حسین میں شرکت کرتے ہیں، اور مودی جو ہمارا دشمن ہے اور اتنا خراب انسان ہے، وہ تک جو وہ میں نے دیکھا کہ وہ عزاداری ہو رہی تھی اور اس میں وہ شریک ہوا، اور اس میں ایک نوحہ چل رہا تھا۔ تو اس میں وہ تھا کہ امام حسین کے پاس جب شم خنجر لے کر کے آیا تو آپ لا الہ پڑھ رہے تھے، اور وہ نوحہ جب وہ دہراتا ہے تو وہ بولتا ہے اپنی زبان سے، اس کے پاس کتاب آگے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شم جب خنجر لایا تو لا الہ پڑھ رہے تھے۔ تو امام حسین کی مجلس کی برکت سے ایک ہندو سے بھی کہلوا دیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ وہ در ہے جہاں پہ جو وہ کتنے لوگ حور کی طرح جو پہلے یزیدی تھے، ناری تھے، وہ نیک بن جاتے ہیں اور جنتی بن جاتے ہیں۔ تو امام حسین کی مجلس میں یعنی شرکت کرنی چاہیے، اور یہ کسی فرقے مسلک کے نہیں ہے۔ امام حسین کو سلام کرنے کے لیے وہ سید الشہداء ہیں، تو امام حسین کو سلام کرنے کے لیے انہیں شہادت ملی۔ شہادت جو وہ شہادت ایک سری تھی، ایک جہری تھی۔ ایک شہزادے کو جو وہ سری شہادت ملی، دوسرے شہزادے کو جہری شہادت ملی، جو شاہ ولی اللہ نے وہاں لکھا اور شاہ اسماعیل نے لکھا۔ تو یہ ازالت الخفا میں تو بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت، اس پہ ہر مسلمان کو امام حسین کو سلام پیش کرنے کے لیے کربلا میں جانا چاہیے کہ وہ ہمارے رسول کے نواسے ہیں، اور ان سے وہ جنت کے شہزادے ہیں، ان سے لنک قائم کرنے کے لیے ان کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشور کا
दिन उन्होंने किस तरह से मनाया। उन्होंने छुट्टी के दिन के तौर पर नहीं मनाया, उन्होंने तफरीह के तौर पर नहीं मनाया, उन्होंने रोजा रख के नहीं मनाया, उन्होंने मगफिरत के दिन के तौर पर नहीं मनाया, उन्होंने मुसीबत के दिन के तौर पर मनाया, जो जामे तिरमिजी में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने नकल किया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, और जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा वो हुजूर, वो शैतान आपके रूप में नहीं आ सकता। तो देखा कि हुजूर गुबार आलूद हैं और आपके खाक लगी हुई है, मैंने पूरी जिंदगी में आपको इस तरह से गुबार आलूद और मट्टी में लगा हुआ नहीं देखा, और आप परेशान हैं और आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। तो रसूल रो रहे हैं और रसूल की सुन्नत को उठाने वाले जो वो गिरिया नहीं कर रहे, उसको छुट्टी के दिन के तौर पर या सियासी दिन के तौर पर मना रहे हैं। तो कितने अफसोस का मकाम है कि पूरी दुनिया तो हुसैन हुसैन करेगी, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो हुसैन हुसैन नहीं कर रहे। तो ये मेरे लिए और मैं समझता हूँ हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हे फिक्रिया है, और पाकिस्तान जो है वो इमाम हुसैन की तरफ अगर आ जाएगा तो तरक्की कर जाएगा, इसके मसाइल भी हल हो जाएंगे, और अगर ये हुसैनियत से दूर होगा तो ये यजीदियत की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा मौलाना साहब, ये बताइए कि यौम आशूरा को बहैसियत मुसलमान के कैसे मनाना चाहिए? यौम आशूरा को गम में मनाना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम मनाया। रसूलुल्लाह जो है वो रोए आपकी मुसीबत में। तो रसूलुल्लाह जब विलादत हुई थी उस वक्त भी रसूल रोए थे। तो रोना जो है वो सुन्नत रसूल है, रोना दीन इब्राहिम है, दीन फितरत है। दीन फितरत में इंसान की फितरत में है, जब उसके प्यारों को मारा जाता है तो इंसान रोता है। तो शहादत तो ठीक है, शहादत मिल गई थी, शहादत मिल जाती, लेकिन इस तरह से गरीबुल वतन करके 3 दिन का भूखा प्यासा करके उनके बच्चों को असीर करके, जिस तरह से हजरत अली असगर को जिस तरह से शहीद किया, और जिस तरह से हजरत अली अकबर को बर्छी लगी, जिस तरह से कासिम की लाश को पामाल किया गया, जिस तरह से लाशों को पामाल किया गया, जिस तरह से सरों को काट के जो है वो नौ के नेज़ा पर फिराया गया, तो उनकी जो मुसीबत है वो आफाकी मुसीबत है, यानी कॉस्मोपॉलिटन है, वो किसी इलाके या मजहब या मसलक की नहीं है, वो आफाकी है। तो मलाइका ने गिरिया किया, मछलियां रोई, और जानदार रोए, परिंदे रोए, और जो भी अहले दिल है, दिल वाला है, उसके दिल में यानी दिल है और पत्थर नहीं है, वो इमाम हुसैन की मुसीबत पर रोएगा। तो इमाम हुसैन से जो मोहब्बत करते हैं, जो रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो इंसान अपने प्यारों को रोए और रसूल के प्यारों को ना रोए, ये नहीं हो सकता। तो हमें यौम आशूरा रोने में और उनकी मुसीबत के साथ अज़ादारी में मनाना चाहिए। अच्छा मौलाना साहब, ये इमाम अली मकाम की शान अक़दस में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि हुसैन जो है वो अपने नाना से हैं, लेकिन ये दूसरा जुमला जो है इसकी तशरीह फरमाइएगा कि व अना मिनल हुसैन, व अना मिन हुसैन, यानी मैं हुसैन से हूँ। तो इसमें क्या इरशाद फरमाना चाहते हैं इमाम अली मकाम के बारे में? ये बहुत आपका जबरदस्त सवाल है कि अना मिनल हुसैन की क्या तशरीह है। अना मिनल हुसैन का क्या मतलब है? यानी हुसैन मिन्नी के हुसैन मुझसे है, ये बात समझ में आती है, लेकिन अना मिनल हुसैन का क्या मतलब है? अना मिनल हुसैन का, अना मिन हुसैन या अना मिनल हुसैन का ये मतलब है कि हुसैन जो नबूवत का जो मिशन था, जो 1,24,000 अंबिया जिस मकसद को लेकर के आए थे, जिस दीन को लेकर के आए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मजहब था वो यजीद जो वो खराबी की तरफ लेकर के जा रहा था। और अगर इमाम हुसैन उसके मुकाबले पर नहीं आते, यजीदियत के मुकाबले पर नहीं आते, तो वो जो शराबी था, जानी था, कातिल था, हलाल को हराम, हराम को हलाल करने वाला था, वो दीन मोहम्मद को तबाह कर देता। तो हुसैन ने दीन मोहम्मद की, मोहम्मदियत की तकमील की है, और 1,24,000 अंबिया के मिशन को बाकी रखा है, दीन इलाही को बाकी रखा है। लिहाजा क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की तकमील हुई है इमाम हुसैन के दामन से,
اور اسلام کو حیات ملی ہے امام حسین کی شہادت سے، لہذا فرمایا کہ انا من الحسین۔ اور یہ چیز اگر ہم درس شہادت مسلمان اگر کربلا کو سمجھ لیں، کربلا سے سیکھ لیں، تو مسلمان بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ مسلمان جو پیچھے ہے، مسلمان جو ہمارا جو پھنسا ہوا ہے اور اختلافات کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ کہ کربلا کو نہیں سمجھتا۔ یہ سمجھتے کہ کربلا صرف شیعوں کی ہے، نہیں، کربلا کسی کی میراث نہیں ہے۔ آپ کربلا سے درس حاصل کیجئے، اگر آپ کربلا سے درس حاصل کریں گے تو آپ دین الہی کو سمجھ سکتے ہیں، اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور آج کے دن کے حوالے سے کہ یوم عاشوراء کہ جو سرزمین کربلا میں ایک ایسا واقعہ جو امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اعوان و انصار کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 6 ماہہ علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 6 مہینے کا بھی بول بھی نہیں سکتا یہ بچہ، چل نہیں سکتا یہ بچہ، ایک ایسے بچے کو بھی کربلا کے میدان میں سہ شعبہ تیر کے ذریعے سے شہید کر دیا جاتا ہے، تو اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جب عالمی طور پر یوم علی اصغر مناتے ہیں تو بہت سارے ایسے مغربی ممالک ہیں جہاں پر اس دن پر پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ بچے کو سامنے شو کر رہے ہیں، بہت ساری مائیں بچوں کو لے کر آتی ہیں اور اس دن کو مناتی ہیں، تو ایک بہت بڑا جو انقلاب، یعنی امام علی مقام کی قربانی خود انقلاب کے لیے کافی ہیں، انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو جب یہ بچوں کا جو انقلاب اس طرح برپا ہوتا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی اس قربانی کا جو امام علی اصغر کے حوالے سے کربلا کے اندر جو پیش کی ہے، اس قربانی سے جو دنیا کو سبق ملتا ہے کہ واقعاً ایک ایسا معرکہ کربلا کی سرزمین پہ ہوا کہ جس میں ظلم ہی ظلم ہوا ہے، کہ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ امام علی مقام جو ہے وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، اور نہ آپ نے جو ہے کوئی تیاری کی تھی جنگ کی، آپ کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہونا چاہیے تھا اگر جنگ کے لیے جاتے۔ جس طرح کا سوال جو بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہ امام جو ہے وہ اقتدار کے لیے گئے تھے یا امام لڑنے کے لیے گئے تھے، امام جنگ کے لیے گئے تھے، تو امام تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، کہ جس طرح آپ نے خود فرمایا اپنے مدینے سے نکلتے وقت کہ میں انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالمن ولا مفسدن انما خرجت لطلب اصلاح امتی فی جد رسول اللہ، آپ نے خود بیان فرمایا کہ میں نہ اقتدار کے لیے جا رہا ہوں، نہ ظلم و ستم کے لیے جا رہا ہوں، نہ کسی اور لالچ میں جا رہا ہوں، نہ فساد برپا کرنے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح امتی فی جد رسول اللہ۔ آپ تو یہ خود اعلان فرما کے جا رہے ہیں کہ میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، کہ جہاں پر ہر طرف نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کیا جا رہا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، ادھر بھی جماعت ہو رہی ہے، خدا کا نام ادھر بھی لیا جا رہا ہے، ادھر بھی نام لیا جا رہا ہے، کلمہ نبی کا دونوں جانب پڑھا جا رہا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ کون سی اصلاح کرنے امام علی مقام نکلے تھے کہ جو ظاہری طور پہ واجبات پر ادائیگی جو نا وہ نظر آ رہا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حج کی طرف جو لوگ جوگ در جوگ آ رہے ہیں، آپ جب حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ جو آپ بیان فرمائیے گا کہ کس بات کی اصلاح کرنا چاہتے تھے امام علی مقام؟ جی میں آپ کو یہ سوال کا جواب دے کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ مجھے مجلس میں جانا ہے۔ جی امام علی مقام یہ دیکھ رہے تھے کہ یعنی نماز ہو رہی ہے، روزہ ہو رہا ہے، لیکن یزید کو خلیفۃ المسلمین کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام بھی ایک شرابی کو، ایک زانی کو، ایک حرام کو حلال کرنے والے اور حلال کو حرام کرنے والے کو خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے اور اس سے بیعت کر لیتے تو پھر اس دین کا کوئی فیوچر نہیں تھا، اس میں کوئی ریفارم نہیں تھی۔ جو ریفارم وہ کرنے جا رہے تھے وہ بیعت کا انکار تھا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، میں جو ظالم جو حکومت ہے یزید کی، ڈکٹیٹرشپ ہے، اور وہ مجھے مجبور کر رہی، فورس کر رہی ہے کہ میں اسے
खलीफा रसूल की हैसियत से तस्लीम कर लूं तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा और मैं उसको खलीफा रसूल की हैसियत से तस्लीम नहीं कर सकता। तो यानी इमाम अली मकाम की इस शहादत के नतीजे में जो टकराव हुआ, उस टकराव में इमाम को कुर्बानी देनी पड़ी, पूरे खानदान को कुर्बानी देनी पड़ी। रसूलुल्लाह की नस्ल पूरी करबला में कट गई और उनकी बच्चियां और उनकी नवासियां कैदी बन गई। तो ये सारी कुर्बानियां उन लोगों ने दी, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि यजीदियत को भी उन्होंने पाँच पाँच कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर यजीदियत जो है वो बहुत जल्दी 2-3 साल के बाद जो है वो यजीद खत्म हो गया। तो ये चीज है कि इमाम अली मकाम ये इस्लाह करना चाहते थे कि आलम इस्लाम से यजीदियत का खात्मा करना चाहते थे। बहुत शुक्रिया क़िबला हुज्जतुल इस्लाम सैयद मोहम्मद कुर्रतुल ऐन आबदी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और आज इमाम अली मकाम के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई। बेहद ममनून मशकूर है, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज यहाँ गुफ्तगू फरमाई। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक बार फिर आपको प्रोग्राम फैज़ करबला में खुशामदीद कहूँगा। आज हमारी गुफ्तगू यौम आशूर के हवाले से जारी है और अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे मौलाना मोहम्मद कुर्रतुल ऐन आबदी साहब, जिन्होंने गुफ्तगू फरमाई। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, शरीक गुफ्तगू है जनाब मोहतरम मुफ्ती मौलाना इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए। आज यौम आशूरा के हवाले से ये हमारा प्रोग्राम जारी है फैज़ करबला के इन्वान से। आपसे सवाल ये है मुफ्ती साहब, यौम आशूरा खुद इमाम अली मकाम के हवाले से रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद पेशनगोई फरमाई थी आज के दिन की। तो रिवायत के अंदर क्या बयान हुआ है इस हवाले से, इमाम की कुर्बानी के हवाले से? जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। जनाब बहुत शुक्रिया। मैं एक सफर में हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सादत की बात कि अहले बैत पैगंबर का जिक्र करने की सादत हासिल हो रही है। जज़ाकल्लाह। दरअसल यौम आशूर के फज़ाइल तो बहुत हैं, जो आपका आज का अहम सवाल है जनाब हजरत हसनैन करीमैन के बारे में, उनकी शहादत के बारे में। देखिए किताबों के अंदर, अहादीस के अंदर, सियासता की तमाम अहादीसों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है कि मेरे हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बेशक। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, कि मेरे हसन व हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फिर हुजूर फरमाते हैं कि अल हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन में से हूँ। बेशक। सुभान अल्लाह, कि कितनी बड़ी बात है कि हजरत हुसैन को कह रहे कि ये मुझ में से है। चलो बात समझ में आती कि हुसैन तो हुजूर से है ही है, नवासे हैं, बेटी के बेटे हैं, समझ में आने वाली बात है। मगर जब आज ही इरशाद फरमाया कि मैं हुसैन में से हूँ, तो ये बात उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि हुजूर के दीन की बका हजरत हुसैन से है। सुभान अल्लाह। तो ये बात भी समझ आ गई। अब आशूर के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीसें हैं वो तवातुर के साथ आई है। हजरत जिब्रील अमीन ने वो करबला की मट्टी ला कर दी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और हुजूर ने वो मट्टी वसूल फरमाई और वो मट्टी आगे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दी। फरमाई ये मट्टी संभाल करके, जिस दिन ये मट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लेना कि ये मेरे नवासे हजरत हुसैन की शहादत हो गई है, यानी ये शहादत गाह की करबला की मट्टी है। फिर एक फजीलत और भी आती है, जिस दिन हजरत हुसैन पैदा हुए तो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगोश रहमत में लिया और हुजूर ने चूमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार पर आंसू थे। पूछा गया हजरत बीबी उम्मुल फजल
जिसारत करती है, अर्ज करती है फिदा का भी वो या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान करूं, रोने का सबब क्या है, नवासे गोद में है, आप गिरिया फरमाते हैं। फरमाया कि हाँ, इसकी मुझे खुशखबरी भी दी गई, मुबारक भी दी गई, जिब्रील अमीन मलाइका फरिश्तों ने मुबारकबाद दी, और साथ हमें यह भी बताया कि आपके इस नवासे को आपकी ये उम्मत शहीद करेगी। तो मैं उस वक्त को, उस करबला को देख रहा हूँ। एक तीसरी बात यह है कि मुअर्रिखीन ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बात पूरी कर लूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुअर्रिखीन ने बड़े वसूख से ये बात लिखी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम बाकी अपने नवासों को बोसे देते, पेशानों को चूमते, रुखसारों को बोसा दिया करते, मगर एक बड़ी अजीब बात है कि हजरत हुसैन के गले को मेरे रसूल बोसा देते। तो मैं जो समझा हूँ वो ये समझा हूँ कि ये नबी रहमत, नबी गैबदान की निगाह करम देख रही है कि मेरा ये बेटा शहीद होगा और इसके गले के ऊपर खंजर चलेगा और वो शिमर लईन खंजर चलाएगा। इसी तरह तो हजरत अजमेरी ने फरमाया था कि शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दरदस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। तो वो यही तो वजह थी कि वो बिना ला इलाहा हस्त हुसैन है। तो आज का आशूरा यही पैगाम देता है, जैसे हुजूर ने फरमाया कि आशूर के दिन रोजा रखो, इसी तरह हजरत बाबा फरीद गंजर शक्र, जिनका आज और पूरी दुनिया में बल्कि पाक पतन शरीफ में आज मनाया जा रहा है बड़े वसूख के साथ, कि वो एतवार यानी वो इस 10 मुहर्रम को रोजा रखा करते थे। तो मुरीदों ने पूछा हुजूर आज के रोजे का सबब क्या है? फरमाया 10 मुहर्रम यौम आशूर है, हजरत हुसैन की शहादत का दिन है, तो आज के दिन मैं रोजा क्यों न रखूं, बल्कि आज तो जंगल की हरनियां भी रोजा रखती है। तो मालूम ये हुआ हमारे असलाफ इस दिन का एहतमाम करते, एहतराम करते, नवाफिल से, नमाज से, रोजे से, सच से, सदकात और खैरात से इस दिन का एहतमाम करना चाहिए। हजरत हुसैन पाक की मोहब्बत में 2 आंसू बहाने चाहिए और सच्चे दिल के साथ गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। नमाज न पढ़ना भी गुनाह है, तो जो बेनमाजी है वो तौबा कर ले कि मैं हजरत हुसैन की मोहब्बत में आज के बाद पक्का नमाजी बन जाऊंगा। और जो ज़कात न देने वाला है वो ये वादा करे कि आज हजरत हुसैन की शहादत के दिन है, मैं आज के बाद जनाब जो ज़कात नहीं दी वो भी अदा करता हूँ और जो आगे की है वो भी इंशाअल्लाह अदा करूंगा। तो हम हजरत हुसैन पाक की सीरत को लेके, उनके उसमें हसना पे अमल करके, हजरत हुसैन पाक की शहादत से सीख के अपनी जिंदगी को, अपने नस्लों की जिंदगी को हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, तो मैं यही मुफ्ती साहब मदद के साथ यहाँ जी आवाज, मुफ्ती साहब ये सवाल है कि इमाम अली मकाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की बका के लिए अपनी और अपने आवान अंसार की जानों का नजराना पेश किया, एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में मुसलमान हैं। रिसालत मआब का कलमा पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या ऐसी बात है कि जब हल में नासर यंसुरना की सदा बुलंद होती है तो आपको आपके इस पैगाम पर लब्बैक कहने वालों की तादाद 72 है या इससे ज़्यादा, थोड़ी सी ज़्यादा तादाद बाज़ रिवायत के अंदर है। तो इतने कम लोगों ने इमाम अली मकाम के साथ दिया, हक़ की बुलंदी के लिए इमाम ने परचम को बुलंद किया था, तो लाखों की तादाद में मुसलमान थे। क्या ऐसी बात थी कि इमाम अली मकाम का साथ नहीं दिया? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए बिल्कुल बड़ा अहम और खूबसूरत सवाल है। पहले तो मैं आपको खिराज तहसीन पेश करूंगा कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम और आज के दिन के हवाले से बड़ा अहम है और पूरी दुनिया को यही पैगाम है हजरत हुसैन का। देखिए इसमें उलमाए किराम के इख्तलाफात है। उलमा का जो इख्तलाफ है उसको तो हदीस की रूह से खैर कहा गया है कि उसमें भलाई है, बेहतरी है। हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत है, अगर हम हदीस और को पढ़ करके मुताला करके देखें तो समझ में आता है ये रोज अज़ल का एक वादा था, ये पैगाम था, मेरे नबी की बिशारतें थी। मदीना मुनव्वरा में हजरत हुसैन की शहादत मशहूर हो चुकी थी बचपन से, यानी जो देखते
वो देखते जन्नत के नौजवानों का सरदार आ रहा है, जो देखते वो ये कहते कि ये वो हुसैन आ रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और जो देखते फिर वो ये भी कहते कि ये वो हुसैन आ रहा है जो करबला में शहीद होगा। अब रही बात ये कि सर क्यों कटा दिया, जो हक होता है कुरान फरमाता है कुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल मिट जाता है और बातिल को मिटना ही होता है। तो जब वो वक्त आया, वो जमाना आ पहुंचा, वो खबरें पूरी होनी थी। चार साहब मैं अर्ज करता हूँ कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, सब कुछ बदल सकता है, मगर ज़बान मुस्तफा से जो अदा हो वो अदा होता है और वो कभी उसमें तब्दीली नहीं आ सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमेशा सच ही अदा होता है, जो सादिकुल अमीन नबी है, और कुरान भी फरमाता है वल्लज़ी जा बिसिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये बातें वाज़े हो गई। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो वक्त आ पहुंचा, वो वादा पूरा होने को था। अब उसके असबाब बने थे, असबाब ये बने थे कि उस वक्त के जो आमिर था यजीद बिन मुआविया, उनके वाले तो सहाबी रसूल हैं, उसमें तो कोई शक नहीं, दो राय नहीं है, मगर उसका जो अपना किरदार था वो बड़ा मजरूह था। उसके किरदार के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है कि उसका अच्छा किरदार था, बल्कि वो किरदार इंसान था। जरूरी था कि जब किरदार फासिक फाजिर हो, उसके हाथ पर हजरत हुसैन जैसा कभी हाथ नहीं दे सकता, बल्कि हजरत हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया भी था, एक मैं जुमला आपकी नजर करना चाहता हूँ, मुझ जैसा उस जैसे के हाथ में अपना हाथ नहीं देगा। फैसला था वो बिल्कुल सही था कि औलाद कटवा दी, बच्चे मरवा दिए, शहीद करा दिए, मैदान करबला के अंदर सब कुछ अपना लुटा दिया, मगर उस बातिल के आगे सर कटवा तो दिया है मगर सर झुकाया नहीं है। और यही पैगाम है दुनिया के लिए कि जब भी कोई वक्त आ पहुंचे, और खासकर इस्लाम के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए कोई वक्त आ पहुंचे, तो अपना सर कटवा देना, कभी बातिल के आगे सर झुकाना नहीं। और ये सब जिहाद होता है कि कभी जाबिर जालिम सुल्तान के सामने। ठीक, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। हमारे साथ मुफ्ती मौलाना इकबाल नक्शबंदी साहब थे, जो आज इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। नाज़रीन किराम, हमारा प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की याद पूरी दुनिया में इस वक्त इमाम की याद में मजालिस बर्पा होती हैं, उनका ज़िक्र बयान होता है, और इमाम अली मकाम की ज़िंदगी, उनके अहदाफ, उनके मकासद को बयान किया जाता है और उनको याद किया जाता है, उनकी क़ुरबानी को। इसलिए कि इमाम अली मकाम की क़ुरबानी को कुरान ने ज़िब्ह अज़ीम कहा है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का तसलसल इमाम हुसैन की क़ुरबानी है। तो ये ज़िब्ह अज़ीम है कि जिस तरह हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को मनाते हैं, उनकी याद मनाते हैं और क़ुरबानी पेश करते हैं जानवरों की, इसी तरह आज इमाम अली मकाम की क़ुरबानी जो ज़िब्ह अज़ीम कहलाई, इस क़ुरबानी को भी हमें याद करना है और उस जज्बे को, उस इसार को हमें याद करना है और अब उससे सबक हासिल करना है कि इमाम अली मकाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का, अपने घर वालों की जान का नजराना पेश किया। यहाँ तक कि आपके घर वाली ख़वातीन जो है वो बाज़ारों में लेके जाया गया बेमकना वो चादर। ये बहुत बड़ा सितम था, बहुत बड़ा जुल्म था, लेकिन इमाम अली मकाम ने इस तमाम मुसीबतों को, मुश्किलों को बर्दाश्त किया, इसलिए कि इस्लाम की सरबुलंदी चाहते थे, हक़ की बुलंदी चाहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हक़ बुलंद हुआ और दुनिया में जो मुहिब्बे शह मशरक़ैन है, बेचैनियों के दौर में भी उसको चैन है। बातिल के सामने न झुकाए न अपना सर, बातिल के सामने न झुकाए जो अपना सर, समझो कि उसके जहन का मालिक हुसैन है। नाज़रीन कराम, अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन रिज़वी को इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان.